جب کوئی مسلمان بیمار ہوتا ہے دو باتیں ہیں، یا تو وہ اپنی غلطیوں کی سزا پانے کے لیے بیمار ہوتا ہے، اور یا اس کا رب اسے آزمائش میں مبتلا کرتا ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے بھی بیمار ہو تو ہے یہ بھی غنیمت، یہ بھی نعمت ہے کہ دنیا میں ہی اسے اللہ کریم اس کے گناہوں کی سزا دے کر اسے معاف کر کے آخرت کے عذاب سے محفوظ کر دیتا ہے۔ اسی لیے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، بیماری کو برا نہ کہو، یہ آتی ہے تو تمہارے گناہ لے جاتی ہے۔ تو ایک پہلو یہ ہے، اور ایک پہلو یہ ہے کہ اللہ جب کسی کے درجات کو بلند کرنا چاہتا ہے، جب اللہ کریم اپنی بارگاہ کا قرب کسی کو زیادہ دینا چاہتا ہے تو اسے بیمار کر دیتا ہے۔ وہ جو پہلی بیماری تھی وہ گناہگاروں کی تھی، اور یہ جو دوسری بیماری ہے یہ نیکوکاروں کی ہے۔ اب ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ فلاں بندہ گناہوں کی سزا بھگت رہا ہے جو بیمار ہے، یا آزمائش میں ہے؟ دو پہلو ہیں نا۔ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ میں جو بیمار ہوا ہوں تو میں گناہوں کی سزا بھگت رہا ہوں، کہ یا میں اللہ کی آزمائش میں ہوں؟ دو باتیں ہیں نا۔ تو اب میں اپنے لیے تجزیہ کروں گا جب میں بیمار ہوتا ہوں تو کیسے کروں گا؟ تو ہمارے بزرگوں نے اس کا بھی جواب دیا ہے، اس پر بھی رہنمائی فرمائی۔ مشائخ فرماتے ہیں کہ اگر تو بیمار ہو کے تیری زبان پہ شکوے جاری ہو جائے نا، اور بیمار ہو کے تو گلے کرنے لگے، اور بیمار ہو کے تو نمازیں چھوڑنے لگے، بیمار ہو کے تیرا ذکر بند ہو جائے، بیمار ہو کے تو اللہ اللہ کرنی بھول جائے، تو پھر تجھے سزا ہے، پھر سزا ہے، کیونکہ یہ بیماری نے تجھے اللہ سے دور کر دیا۔ اور اگر بیمار ہو کے تیرے دل کی توجہ پہلے سے زیادہ اللہ کی طرف ہو جائے تو پھر اللہ تیرے درجے بلند کر رہا ہے۔ دونوں پہلو سمجھ میں، بات سمجھ میں آ گئی؟ یعنی اگر تو بیمار ہو کے بعض لوگ گلا شروع کر دیتے ہیں، شکوہ شروع کر دیتے ہیں بڑی جلدی، وہ خوگر حمد کے عادی بھی نہیں ہوتے، لیکن وہ شکوے گلے بلا وجہ کی باتیں، میرے گھر سے تو بیماری جاتی نہیں، ساری آج ادھر گئی ہے معاذ اللہ۔ تو یہ اگر شکوے شروع ہو جائیں، شکایتیں شروع ہو جائیں تو پھر سزا ہے۔ اور اگر بیماری آنے پر بھی تیری زبان پہ اللہ کا ذکر ہی جاری رہے تو پھر تیرے لیے اللہ کی عطا ہے، پھر یہ شفا ہے۔ بیماری جو ہے یہ سزا نہیں، یہ شفا ہے، یہ عطا ہے، یہ کرم ہے، یہ فضل ہے۔ دو پہلو ذہن میں رکھیے گا۔ رسول پاک علیہ السلام کو بھی بخار ہوتا تھا، حضور کو بھی بخار، رسول پاک کے سر مبارک میں درد بھی رہتا تھا، اور اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو بخار ہوا تو صحابہ فرماتے ہیں اتنا بخار تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو ایک آدمی جیسا بخار نہیں چڑھا، بلکہ جتنا دو آدمیوں کو بخار چڑھتا ہے اتنا آپ کو تنہا بخار چڑھا ہوا ہے، دو آدمیوں کے برابر بخار ہے آپ کا۔ تو سرکار نے فرمایا، اللہ اجر بھی تو مجھے دگنا ہی عطا فرمائے گا نا، اگر بخار دگنا ہے تو اجر بھی دگنا ہوگا، میرے لیے اللہ کی بارگاہ سے قرب بھی دگنا ہوگا۔ تو میرے عزیزو یاد رکھیے گا کہ بیماری یہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کنیزہ ہے، یہ حضور کی خادمہ ہے۔
یہ بیماری رسول پاک کے پاس سے ہو کے گزرا کرتی تھی تاکہ بیماری کو بھی اللہ تعالیٰ عزتیں عطا فرما دے، تو اس کو بھی عزتیں ملتی تھی در مصطفیٰ سے۔ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یہ بیماری جو آتی ہے تو تمہارے گناہوں کو لے جاتی ہے۔ اب میں نے فرق آپ کو بتا دیا، اگر بیماری کی وجہ سے بندہ اللہ کے دروازے سے دور ہو جائے تو سزا ہے، اور اگر یہ بیماری اسے مزید ذکر فکر کا خوگر بنا دے تو پھر یہ عطا ہے۔ تو بیمار حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں وَإِذَا مَرِضْتُ، جب میں بیمار ہوتا ہوں، فَهُوَ يَشْفِينِ، مجھے وہ شفا دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو ارشاد فرمایا اور قرآن پاک کی آیت بنی، ترتیب دیکھی آپ نے، فرمایا فَإِذَا مَرِضْتُ، بیمار میں ہوتا ہوں، یہ نہیں فرمایا تو بیمار کرتا ہے، یہ نہیں فرمایا۔ ذرا قرآن حکیم کی ترتیب دیکھیے نا کلام کی، فرمایا وَإِذَا مَرِضْتُ، بیمار ہوتا ہوں میں، فَهُوَ يَشْفِينِ، اور شفا دیتا ہے تو۔ بیمار بندہ خود ہوتا ہے کوتاہیوں کے سبب سے، تو بیماری کی نسبت کی تو اپنی طرف، اور شفا کی نسبت کی تو اللہ کریم کی طرف۔ بیمار میں ہوتا ہوں، شفا اللہ دیتا۔ شفا کون دیتا ہے؟ دوائی کھانی چاہیے کہ نہیں؟ یہ کیا بات ہوئی؟ شفا کون دیتا ہے؟ ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے؟ ڈاکٹر شفا دیتا ہے کہ اللہ؟ سبحان اللہ۔ دیکھیں کتنا سادہ مسئلہ ہے، کتنا سادہ مسئلہ ہے۔ کہتے ہیں جی پتر تے دیندا نا اللہ، تو تسی دربار کی لین جاندے ہو، تو ہم کہتے ہیں شفا تو دیتا ہے نا اللہ، تو ڈاکٹر کو کی لین جاندے ہو۔ بات ٹھیک ہے کہ غلط ہے؟ یہاں تک بات ٹھیک ہے؟ ایک بات صرف میں نے، کوئی پیر بیٹا نہیں دے سکتا، اس کی حیثیت ہی نہیں ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، نہ یہ عقیدہ ہے۔ خبردار کسی کا یہ عقیدہ ہو تو بدل لے، توبہ کرے۔ وہ بھی صرف دعا ہی کرتا ہے، وہ بھی صرف دعا کرتا ہے۔ بس اس طرح ہے، میرے پاس ایک صاحب آئے کل، مجھے کہنے لگے یار یہ معاملہ ہے۔ میں نے کہا یار بات پتہ کیا ہے، آپ کو یاد ہے پچھلے سال ربیع الاول میں ایک بندہ ٹائم لینے آیا تھا، میں نے منع کر دیا تھا، پھر وہ آپ کو لے کے آیا تھا، میں نے دے دیا تھا۔ میں نے کہا جی اس کی وجہ، میں نے کہا میں آپ کی عزت جو کرتا ہوں، اللہ کے کچھ بندے ہیں جن کی اللہ عزت کرتا ہے، وہ ہاتھ اٹھاتے ہیں دعا کے لیے تو اللہ بات مان لیتا ہے۔ بس اتنی سادی، اس میں الجھنا نہیں چاہیے۔ ہم الجھ گئے، دور ہو گئے، تفرقات اس قدر زیادہ بڑھے کہ بس کفر شرک کی مشینیں کھول گئی۔ اسلام میں داخل کسی کو نہیں کیا، کئی لوگوں کو باہر نکال دیا۔ بہرحال سادی سی بات ہے، شفا کون دیتا ہے؟ اگر کسی کے ذہن میں ہو ڈاکٹر دیتا ہے تو مشرک ہو جائے گا۔ ڈاکٹر کی حیثیت ہی نہیں شفا دینے، حکیم صاحب شفا دے سکتے؟ وہ دوائی دیں گے، شفا کون دے گا؟ اللہ۔ یہ عقیدہ یاد رکھیں، یہ عقیدے کی بات ہے، اس کو بھولنا نہیں۔ اب بندہ بیمار ہو گیا ہے تو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جسے ایک دن بخار آیا، ایک دن کا، فرمایا اللہ تبارک و تعالی اس کے 80 سال کے گناہ معاف فرما دے گا۔ یہ بیماری گناہ لے گئی ہے۔ اگر کوئی بیمار ہو کے مرے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کہیں بری موت مرا ہے، یہ بھی یاد رکھیں۔ کوئی بیمار ہو کے جاتا ہے تو وہ تو صاف ہو کے گیا، اس کے گناہ بخشے گئے۔ تو بیماری، ایک بیماری وہ ہے جو بیماری میں کرنا کیا ہے؟ بیماری میں صبر کرنا ہے۔ بیماری کے اندر اپنے آپ کو، اور میرے حبیب پاک کے جملے رسول پاک نے فرمایا بیمار جو بھی دعا کرتا ہے میرا اللہ فوراً ہی قبول فرما لیتا ہے۔ بیمار جو بھی، اور حضور نے فرمایا بیمار کو ضد نہ کرو کہ یہ کھا وہ کھا، اس کا جو دل کرے وہ کھائے، اس لیے کہ میرا رب اسے کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے۔ بیمار کو دیکھیں نا، حضرت ایوب علیہ السلام بیمار رہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ بیمار رہتی تھی۔ تو یہ بیماری نعمت بن کے آتی ہے، اسے نعمت سمجھیں۔ مسلمان آج شکوہ شکایتیں اپنی زبان سے شروع کر دیتا ہے اور بار بار اس بات کا گلہ کرتا ہے کہ لو جی میں بیمار ہو گیا، میرے گھر سے بیماری جاتی نہیں۔ اور میں ابھی کہہ رہا تھا تھوڑی دیر پہلے، پھر ہم پتہ کیا کہتے ہیں، میں نے تو کبھی کوئی ایسا کام بھی نہیں کیا۔ ہم اصل میں نیکیاں گننے کے عادی ہیں نا، پرانے بزرگ گناہ گنا کرتے تھے، نیکیاں نہیں، گناہ گنتے تھے۔ ہم نیکیاں گنتے ہیں اور نیکیاں بتلاتے ہیں۔ پرانے بزرگ اپنے گناہوں کا حساب رکھتے تھے، نیکیاں چھپاتے تھے۔
نیکی گننے کی چیز نہیں، بھول جانے کی چیز ہے، اور گناہ نہیں بھولنا چاہیے، اس پر توبہ کرنی چاہیے بار بار بار۔ تو ساتھیوں، بیماری میں شکوے، شکایتیں، اپنی زبان پر طرح طرح کے جملے، یہ تو نعمت ہے اللہ کی۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہا روز بیمار ہوتی تھی، روز بیمار۔ ایک دن بیمار نہ ہوئی تو آسمان کی طرف دیکھ کے کہنے لگی، لگتا ہے تو ناراض ہے، لگتا ہے تو ناراض ہے، تو مجھے بیمار کرتا ہے تو میں تجھے یاد زیادہ کرتی ہوں، تو مجھے لگتا ہے کہ تو بیمار، تو مجھ سے ناراض ہو گیا ہے، مہربانی کر مجھے اسی حالت میں رکھ تاکہ میں تیری بارگاہ کا قرب تو مجھے حاصل رہے نا۔ تو میرے ساتھیوں، بیماری میں انسان، اور ایک بڑی بات لکھی ہے میرے اعلیٰ حضرت نے، آپ فرماتے ہیں بیماری میں انسان کی جو شہوانی قوتیں ہیں نا، شہوت والے نفسانی، وہ کمزور ہو جاتی ہیں ساری۔ اس وقت بندہ جب اللہ کو یاد کرتا ہے نا تو اسے اللہ کا قرب زیادہ ملتا ہے۔